بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کی آخری غزل اور اس کی شاعرہ ہیں پروین فنا سید۔ تو ان کی غزل جو شامل نصاب ہے، کاش طوفاں میں سفینے کو اتارا ہوتا، کاش طوفاں میں سفینے کو اتارا ہوتا۔ تو اس غزل کی تشریح کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور مطلع میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کاش طوفاں میں سفینے کو اتارا ہوتا، کاش طوفاں میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ تو اس شعر کے اندر مشکل کچھ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سفینہ کہتے ہیں ناؤ کو، یعنی کشتی یا ناؤ، اور موجوں، موج کہتے ہیں پانی کی لہر کو، تو موجوں پانی کی لہریں، اور ابھارنا اچھال دینا، کسی چیز کو یعنی ڈوبنے سے اوپر اچھال دینا۔ تو اب اس کا مفہوم جانتے ہیں کہ مفہوم اس کا کچھ اس طرح ہے۔ شاعرہ یہ کہہ رہی ہے کہ کاش ہم نے کشتی کو طوفان کے حوالے تو کیا ہوتا، اگر ڈوبنے لگتی تو یقیناً موجیں ہمیں پانی سے باہر پھینک دیتی، اگر ڈوبنے لگتی تو یقیناً موجیں پانی سے ہمیں باہر پھینک دیتی۔ تو اب چونکہ دو تین لائنیں، چار لائنیں ہم نے شروع میں تشریح کے سٹارٹ میں شاعرہ یا شاعر کے متعلق بتانی ہوتی ہیں، تو اس میں پروین فنا سید جو خواتین شاعرات ہیں ان میں اپنی ایک بالکل الگ اور منفرد پہچان رکھتی ہیں۔ تو پروین فنا سید نے شاعری کا آغاز بہت چھوٹی عمر میں، 15 سال کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا اور فیض احمد فیض کی شاگردی اختیار کی اور شاعری میں فیض احمد فیض سے اصلاح لی۔ تو پروین فنا سید چونکہ خواتین شاعرات میں ادا جعفری سے بہت زیادہ متاثر تھیں، تو انہوں نے ابتدائی شاعری میں ادا جعفری کا رنگ جو ہے وہ اختیار کیا۔ ادا جعفری کے جو طرز سے ہے، جو اسلوب ہے، جو سٹائل ہے، اس کے رنگ میں انہوں نے اشعار کہنے شروع کیے۔ تو حرف وفا، تمنا کا دوسرا قدم، یقین، لہو سرخ ہے اور حیرت کے نام سے آپ کے یعنی پروین فنا سید کے جو شعری مجموعے ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور 2009 میں ان کا جو تمام کتابوں کو جمع کر کے کلیات پروین فنا سید کے نام سے شائع ہوا۔ 2009 میں ان کا کلیات جو ہے وہ چھپا۔ تو اب ہم آتے ہیں تشریح طلب شعر میں۔ تو پروین فنا سید راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے مشکلات اور پریشانیوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے کا درس دے رہی ہیں، انسان کو یہ سکھا رہی ہیں کہ پریشانیاں یا مشکلات جب انسان کے راستے میں آئیں تو یہ نہیں کہ ان سے دل برداشتہ ہو جانا چاہیے، مشکلات سے گھبرا جانا اور مشکلات کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو حضرت علی کا ایک قول ہے نا کہ مصیبت کے اندر کوئی مصیبت ہو اس میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ مصیبت کے دوران انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے اور مصیبت کا، اس پریشانی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر انسان یہ سوچ کر ہی آگے قدم نہ بڑھائے کہ آگے جانے سے مشکلات اور بڑھ جائیں گی تو یہ بزدلی ہے۔ جس طرح کنارے پر کھڑے ہو کر جو پانی کی لہریں ہیں، موجیں ہیں، ان کا نظارہ کرنے اور طوفان کی شدت کا اندازہ کنارے پر نہیں ہوتا، اسی کے لیے تو ضروری ہے کہ کشتی کو اپنی کو سمندر کے اندر اتارا جائے، موجوں کے حوالے کیا جائے، سمندر میں اترا جائے۔ تو جب ہم اتریں گے اپنا سفینہ لے کر، سفینہ جب طوفان کے سپرد ہوگا تو باہر نکلنے کی بھی
کوشش کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ موجیں ہی پانی کی لہریں ہی جو ہیں اس سفینے کو، اس کشتی کو اچھال دیں، ابھار دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی میں اتر کر طوفان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نا کہ پانی کی لہریں جو ہیں وہ خود ہی آپ کو بعض اوقات اچھال دیتی ہیں، وہ نکال دیتی ہیں، تو آپ کے لیے پریشانی کا وہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن مصیبت کا کنارے پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ نظارہ کرتے رہنا، یہ کوئی جواں مردی نہیں ہے۔ جواں مردی یہ ہے کہ اس طوفان میں اتریں، اس مصیبت، اس پریشانی کا مقابلہ کریں، اور یہی ایک بہادروں کا شیوا ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائیے جو بالکل اسی موضوع کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ کچھ ٹھوکریں تو کھا چمک اٹھیں گی منزلیں، کچھ ٹھوکریں تو کھا چمک اٹھیں گی منزلیں، پائے طلب کو فکر سلامت روی نہیں، پائے طلب کو فکر سلامت روی نہیں، یعنی وہ قدم جو کسی مقصد کے لیے اٹھتا ہے تو اس میں یہ فکر پھر نہ کریں کہ اس میں چھالے پڑ جائیں گے، میں یہ تکلیف ہوگی، تو پھر تکلیفوں کو بھول جائیں، اپنی مقصد کو سامنے رکھیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں کسی بھی منزل کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور یہ بھی خواہش کرے کہ منزل چل کر خود اس کے پاس آ جائے۔ یہ قانون قدرت کے خلاف بات ہے۔ اللہ نے اس کے لیے اصول بتا دیا کہ منزل اس کو ملے گی جو قدم اٹھائے گا، جو منزل کی طرف بڑھے گا، جو منزل کی طرف چلنا شروع کرے گا۔ تو منزل کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے خود کوشش و جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے در بدر ہو کر دیکھنا پڑتا ہے، زمانے کی مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ جب خلوص نیت کے ساتھ انسان جستجو، تلاش، کھوج اور کوشش میں نکلتا ہے تو راستے خود بخود کھلتے جاتے ہیں۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے نا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش ضروری ہے کامیابی کے لیے، ایک اچھا اور بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے مصائب اور مشکلات کا پہاڑ عبور کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک اور خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائیں۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے، اگر آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے، یعنی یہ جو زمانے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، یہ آپ کو مضبوط بناتی ہیں۔ تو یہ سوچ کر منزل کی طرف سفر کرنا چاہیے کہ اگر پاؤں تھک بھی جائیں تو بھی پاؤں میں آبلے بھی آ جائیں تو اپنا راستہ میں نے نہیں چھوڑنا۔ اور اگر انسان یہ سوچ کر راستے میں امتحان آئیں گے وہ منزل پر جا پائے گا یا نہیں جا پائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے وقت سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی۔ تو انسان کو جو ہے وہ اپنی کامیابی کے لیے مستحکم ارادے کے ساتھ، تو پختہ یقین کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بہت اچھا شاعر ہے، شعر ہے حوالے کے طور پر: ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے منزل پر پہنچنے کے لیے سفینوں کو طوفان میں اتارنا ضروری ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ طوفان کے تھپیڑوں کی وجہ سے وقتی طور پر وہ ڈوب جائے، بعد ازاں یہ موجیں اسے باہر نکال دیں گی۔ راستے میں آنے والی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔
تو ایک منیر نیازی کا بہت خوبصورت شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو اب ہم دوسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. تو پہلے شعر پروین فنا سید کا دوسرا شعر سنیں، اور پھر اس کے بعد میں اس کے معنی اور تشریح آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لب ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا، لب ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا. تو اس میں تصور خیال کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں خیال، اور لب ساحل کہتے ہیں ساحل کا کنارہ. تو ساحل کیا ہوتا ہے؟ دریا یا سمندر کا کنارہ ساحل ہوتا ہے. تو اب ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم منزل کا خیال بھی دل سے نکال سکتے تھے، کاش کوئی ہمیں ساحل سے اپنے ہونے کا احساس تو دلاتا. یعنی ہم منزل کا خیال اپنے دل سے نکال سکتے تھے. شاعرہ یہ کہہ رہی ہے کہ کاش کوئی ہمیں ساحل سے اپنے ہونے کا احساس دلاتا، کہ کوئی یہ بتاتا کہ تم ایک ساحل ہو یا ساحل پر ہو. تو پروین فنا سید کی وہ پہلے میں پچھلے شعر میں بتا چکا ہوں ان کے فکر اور فن کے حوالے سے. تو اس شعر میں پروین فنا سید نے انتہائی خوبصورتی سے اپنے محبوب کی بے وفائی اور دوستوں کی بے رخی بڑے سادہ انداز میں بیان کیے. اگرچہ ہے تو ایک روایتی موضوع یہ محبوب کی بے وفائی، لیکن روایت کے سلسلے کو جس طرح انہوں نے جدید انداز کے ساتھ بیان کیا ہے تو یہ پروین فنا سید کی ہی خوبی اور خاصہ ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، ساحل دریا یا سمندر کے کنارے. ساحل جو ہوتا ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دریا یا سمندر کے کنارے کو کہتے ہیں. تو یہاں یہ جو ہے وہ مجازن استعمال ہوا ہے. اس سے مراد منزل، مقام نجات، کنارہ یا جائے سکون، سکون کی جگہ وغیرہ کے طور پر، یہ علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے. ہم اپنی منزل کو یا اس مقام کو جہاں زندگی کی پریشانیاں ختم ہو سکتی تھیں، جو ایک جائے سکون تھی. تو منزل یہ ہے نا کہ انسان جو ہدف ہے اس پر پہنچ جائے، تو وہاں جا کے انسان کو جائے سکون نصیب ہوتی ہے. تو ہم اس تصور کو بھی ختم کر سکتے تھے. کاش کہ ساحل کے کنارے سے ہمیں کسی نے ہلکا سا کوئی اشارہ کیا ہوتا. دوسرے مصرے میں یہ واضح نہیں ہے کہ لب ساحل کا یہ ہلکا سا اشارہ وہ کس سے توقع کر رہی ہیں. وہ محبوب بھی ہو سکتا ہے، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں. تو غرض یہ کہ وہ ہر رشتے جن سے انسان کو کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. تو بقول شاعر، منزلیں گرد کی مانند اڑی جاتی ہیں، منزلیں گرد کی مانند اڑی جاتی ہیں، وہی انداز جہاں گزراں ہے کہ جو تھا، وہی انداز جہاں گزراں ہے کہ جو تھا. تو اگر اس کو عشق مجازی کے رنگ میں دیکھا جائے تو شاعرہ یہ کہتی ہے کہ عشق کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں بہت ہی تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. جبکہ دوسری جانب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی بے اعتنائی، بے وفائی، لاپرواہی عاشق کے دل کی دنیا برباد کر دیتی ہے. وہ ایک مردہ دل لیے پھرتا ہے، جہاں بھی بہار کا گزر، جہاں پر کبھی بہار کا گزر نہیں ہوتا، جہاں کبھی رنگوں کی بارش نہیں ہوتی. یعنی وہ ایک اداس اور مایوس دل لیے پھرتا ہے. اور منیر نیازی کا اس حوالے سے بہت خوبصورت شعر میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں.
تو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے اگر اب وہ ملے بھی تو منیر؟ فائدہ کیا ہے اگر اب وہ ملے بھی تو منیر؟ عمر تو بیت گئی راہ پہ لاتے اس کو، عمر تو بیت گئی راہ پہ لاتے اس کو۔ تو محبوب کی محبت کبھی نہ کبھی کم ہوتی ہے اور نہ ہی دل سے نکلتی ہے، یعنی کبھی کم بھی نہیں ہوتی، دل سے بھی نہیں نکلتی۔ تو بعض اوقات زمانے کے حالات و واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے زمانے کے غموں میں گھر جاتے ہیں، یا محبوب کی بے اتنائی اور بے وفائیاں وقتی طور پر مایوس کر دیتی ہیں، یا پھر وقت ایسا ہوتا ہے کہ عاشق اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ وقتی ہوتا ہے۔ وقت، دنیا، مشکلات وقتی طور پر تو ذہن کی طرف دوسری جانب اپنے توجہ مبذول کر سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ عاشق کے دل سے محبوب کی یاد مٹ جائے، یہ ناممکن ہے۔ وقتی طور پر اس کی توجہ، اس کا دھیان ادھر ادھر ہو سکتا ہے دنیا کے مسائب، مشکلات، پریشانیوں کی طرف۔ تو بقول شاعر، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، حوالے کے طور پہ خوبصورت شعر۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ تو اس شعر میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان جب عشق کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو اس کا واپس مڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ عشق ہر قدم پر امتحان لیتا ہے، ہر قدم پر انسان کو مایوسی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انسان بے قرار ہو کر ان مشکلات سے تنگ آ کر اس راستے کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی کرتا ہے، مگر عمل مشکل ہوتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وقتی طور پر مایوس ضرور انسان ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، لیکن یہی مایوسی جذبے کو زندہ بھی رکھتی ہے کہ انسان بار بار مڑ مڑ کر ساحل کو دیکھتا ہے کہ شاید کوئی آواز دے دے، اور اگر کوئی آواز دے تو اس کو اپنی اگلی منزل کی بھی پرواہ نہ رہے گی۔ تو خوبصورت شعر دیکھیے حوالے کے طور پر، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے۔ تو اس میں پروین فناز سید نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو، محبوب کے اس رویے کو بیان کیا۔ تو ایک آخری شعر دیکھیے حوالے کے طور پر، تلا تم ہائے بحر زندگی سے خوف کیا مانی، تلا تم ہائے بحر زندگی سے خوف کیا مانی، جو دیوانے ہیں وہ موجوں کو بھی ساحل سمجھتے ہیں، جو دیوانے ہیں وہ موجوں کو بھی ساحل سمجھتے ہیں۔ تو ہم اس کے بعد تیسرے اور چوتھے شعر کی طرف بڑھیں گے، تو کافی اس میں ہم نے ایکسپلین کر دیا، تو آگے ہم اس پہ یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں۔